بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بہت ہی پاورفل ذکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ حدیث اس طرح سے ہے کہ حضرت جویریہ کے گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صبح کے وقت ہی نماز پڑھ کے تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت حضرت جویریہ جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھ کر ذکر کر رہی تھیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کافی دیر سے دن چڑھ چکا تھا، تو حضرت جویریہ اس وقت بھی ذکر ہی کر رہی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ تب سے ذکر ہی کر رہی ہیں یہاں بیٹھ کر؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہاں سے جانے کے بعد 4 کلمات کہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو کلمات ہیں ان کا وزن، یہ جو آپ اتنی دیر سے بیٹھ کے ذکر کر رہی تھیں، اس سے زیادہ ہیوی ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ مفہوم تھا، ایگزیکٹ ورڈز نہیں تھے حدیث کا۔ تو لیٹس سی کہ یہ جو ہیں الفاظ، ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور ان کا میننگ کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔ اللہ کی مخلوق انلمیٹڈ ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کی مخلوق کتنی ہے، یعنی ہم تو صرف پلانٹ ارتھ پہ جو مخلوق ہے، انسان ہیں بے پناہ، اینیملز ہیں، پھر اینیملز میں بھی کائنڈز ہیں، مچھلیاں ہیں، برڈز ہیں، انسیکٹس ہیں، بیکٹیریاز ہیں، پھر ہم اینیملز میں دیکھیں جیسے ہارسز ہیں تو ان کی بھی الگ فیملیز ہیں، کیمل ہے تو ان کے الگ پھر جو ہے وہ فیملی چل رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اتنی انلمیٹڈ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور پھر جو ہے جن رہتے ہیں یہاں پہ، پھر اللہ کے پاس جو مخلوق ہے اینجلز، پھر جو ہے وہ گلیکسیز ہیں اور سولر سسٹمز ہیں، پلانٹس ہیں، اسٹارز ہیں، راکس ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں اللہ کی، پلانٹس ہیں، اور پھر منرلز، اتنی چیزیں ہیں کہ ہمیں نام بھی نہیں آتے، اتنی چیزیں۔ اور یہ میں صرف یہاں کی بات کر رہی ہوں، باقی جو علم ہمیں نہیں ہے اس کا کچھ نہیں پتہ ہمیں، جو غیب میں ہے جو چیزیں۔ تو اتنی اللہ کی مخلوق ہے، تو اس کی اللہ کی تعریف، اس کی پاکی ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، سبحان اللہ۔ کتنی خوبصورت یہ ذکر ہے، کتنا جامع ذکر ہے، اور اس کی رضا کے برابر، یعنی کہ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی اس کی رضا، اس کے پلائر کے مطابق۔ ہم کبھی بھی اتنا ذکر نہیں کر سکتے کہ اللہ کے پلائر کے لیول کو پہنچ جائے۔ تو یہاں جو ہے ان الفاظ میں کیا کہا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف اور اس کی پاکی ہے اس کی رضا کے برابر، اور اس کے عرش کے وزن، اللہ کا عرش عظیم، اللہ کی اتنی بڑی ذات، سبحان اللہ۔ یہ ہمیں پلانٹ ارتھ اتنا بڑا لگتا ہے، تو پلانٹ ارتھ جو یونیورس ہے اس میں جو ہے وہ نظر بھی نہیں آتا، اتنا چھوٹا ہے، اور کہاں کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش کتنا بڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظیم، تو اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی تعریف اور اس کی پاکی، اور پھر لاسٹ میں کیا ہے، اور اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی کہ اس کے جو کلمات ہیں اس کی انک کے برابر، اس کے کتنے کلمات ہیں، اس کے انلمیٹڈ کلمات ہیں۔ اس کے بارے میں جو ہے سورہ کہف میں ایک آیت آتی ہے، اس کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ کہف میں 109، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یعنی کہ اگر سمندر کو انک بنا دیا جائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات لکھے جائیں تو وہ سمندر کی انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، ایون کہ اس جیسے اور سمندر لے آئے جائیں اور وہ بھی انک بن جائیں اور اس سے بھی اللہ کے کلمات لکھے جائیں، تو تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو اب تھنگ ٹو ڈو کیا ہے کہ اس بہت پاورفل ذکر کو ہم نے صبح شام کے اذکار میں مسٹ انکلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ، اسپیشلی اس رمضان کے مہینے میں، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ریوارڈ مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔